اس ویڈیو میں ہم ریاست گندھارا کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست گندھارا پاکستان کے شمال مغربی علاقے جن میں بلائی وادی سندھ، وادی پشاور، ضلع چارسدہ، مردان، سوابی، سوات، چترال، دیر، بنیر، باجوڑ، مالاکنڈ ایجنسی شامل ہے۔ تیسری صدی قبل مسیح میں بدھ مت تہذیب کا گوارا تھا جو عہد رفتہ میں گندھارا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ خطہ دریائے سندھ کے دونوں اطراف کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ گندھارا سلطنت موجودہ ضلع اٹک، راولپنڈی اور پورے صوبہ KPK کے اضلاع پر مشتمل تھا۔ گندھارا کا واضح اور مفصل ذکر چینی سیاح ہیمنت سانگ کی تحریروں میں ملتا ہے جو 7ویں صدی عیسوی میں بدھ مذہب کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ ہیمنت سانگ کی تحریروں کے مطابق موجودہ صوبہ سرحد کا پورا علاقہ گندھارا کہلاتا تھا، تاہم بیرونی حملہ آوروں کے پیش نظر گندھارا کی ریاستی حدود وقتاً فوقتاً بدلتی رہی۔ گندھارا تہذیب کے آثار و باقیات مغرب میں افغانستان کے شہر جلال آباد، کابل، قندھار سے لے کر مشرق میں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جہلم، شمال میں باجوڑ سے لے کر جنوب میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لفظ گندھارا کا حوالہ سب سے پہلے ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ملتا ہے۔ ہندوؤں کی دوسری کتابوں یعنی اتھر ویڈ اور رامائن میں سرزمین گندھارا کے جغرافیے اور لوگوں کی بود و باش کے بارے میں حوالے موجود ہیں۔ تاریخی ادوار میں گندھارا کا ذکر قدیم ایران کے حکمران سائرس کی سلطنت کے ایک حصے کے طور پر آتا ہے۔ گندھارا نام پہلی مرتبہ ایران کے تاجدار دارا اول کے کتبات میں ملتا ہے۔ انہی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ گندھارا ایرانی سلطنت کا 7واں صوبہ تھا۔ اس کے علاقے کے لوگ ایرانی فوج میں شامل ہو کر یونانیوں کے ساتھ برسر پیکار رہے، اور جب 326 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے ایرانی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور حکمران دارا سوم کو شکست دے دی تو اسکندر اعظم ہندو کش کے راستے گندھارا میں داخل ہوا۔ اسکندر اعظم نے دارا کو اربیلا کے مقام پر شکست دی۔ اسکندر اعظم ابھی کابل اور بخارا کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ گندھارا کے ایک شہزادے راجہ نے اسکندر اعظم کو دعوت دی کہ وہ وادی سندھ تشریف لے آئیں تو راجہ اس کی مدد کرے گا۔ اسکندر اعظم خود درہ خیبر کے راستے سرزمین ہند میں داخل ہوا۔ پشاور کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد استقو نبی کو اس کے پایا تخت چارسدہ میں شکست دی۔ اسکندر نے باقی فوج کو براہ راست اپنی کمان میں لے کر دریائے کابل کی شمالی پہاڑیوں کی راہ لی اور دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ چترال تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ ٹیکسلا کا قدیم ترین بڑ ماؤنٹ سر جان مارشل کے نزدیک 4 بار تباہ ہوا اور 4 بار ہی ازرسر نو آباد ہوا۔ پہلی آبادی کا تعلق 500 قبل مسیح سے ہے۔ اس کے بعد کی آبادی یونانی دور کی ہے جو کہ اسکندر اعظم کی حملوں کے وقت سے تعلق رکھتی تھی۔ اس دور کی عمارت کے نیچے سے جو نوادرات برآمد ہوئے ہیں وہ یونانی عہد کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس طرح گندھارا 20 سال تک یونانی حکمران کے زیر تسلط رہا۔ گندھارا کے علاقے میں موریہ اقتدار تقریباً 179 قبل از مسیح میں ختم ہو گیا۔ موریہ خاندان کے بعد انڈو یونانی عہد کا آغاز ہوا جو تقریباً 200 سال قائم رہا۔ یونانی حکمران نے گندھارا، پنجاب اور وادی سندھ کو 179 قبل مسیح میں پھر سے فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا دارالسلطنت قائم کر دیا۔ تاریخ میں یونانی کو انڈو یونانی بھی کہتے ہیں۔ وادی ٹیکسلا اس خاندان کی یورشوں کی آماج گاہ رہا لیکن بعد میں صدر مقام بنا۔ چند حکمرانوں کے علاوہ باقی سب نے ٹیکسلا ہی کو اپنا پایا تخت رکھا۔ یونانیوں کی حکومت 90 قبل مسیح تک جاری رہی جبکہ ساکا قوم کے لینڈ مائز نے یونانی کے آخری تاجدار کو شکست دے کر حکومت قائم کر لی۔ ساسانیوں کی برسر اقتدار بدھ مذہب کی سرکاری پرستی سے محروم ہو گیا اور گندھارا میں بدھ مذہب کا زوال شروع ہو گیا۔ کاشان حکومت تقریباً 203 عیسوی میں ساسانی حکمران اور اردے شیر ببگان کے حملے سے ختم ہوئی اور ساسانی خاندان کے حکمران شاپور ثانی نے تقریباً 350 سے 358 عیسوی میں وادی، کابل، قندھار اور پنجاب کو فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پایا تخت بنایا۔ 8ویں صدی عیسوی کی ابتدائی دہائیوں میں اس خطہ زمین پر مذہبی اور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور 712 عیسوی میں عرب سپہ سالار محمد بن قاسم نے برصغیر کے جنوبی حصے کو فتح کر کے
سندھ اور موجودہ پنجاب کے کچھ علاقے کو اپنا سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں شمال کی جانب سے غزنوی اور غوری اقوام وارد ہوئی اور پورے خطے میں اسلام پھیل گیا۔ مہاراجہ اشوک نے 259 قبل مسیح میں بدھ مذہب کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی گندھارا سلطنت میں بدھ مذہب کی ترویج شروع ہوگی۔ اشوک نے گندھارا میں بدھ مذہب کی تبلیغ کے لیے جو مبلغ بھیجا اس کا نام مدیان تکا تھا۔ اس نے بدھ مذہب کے بارے میں پہلا وعظ سراتور کے مقام پر دیا جس کا موجودہ نام چھوٹا لاہور ہے۔ مہاتما بدھ نے جو بدھ مذہب کا بانی تھا کبھی گندھار کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا، مگر کنشک دور میں بدھ مذہبی جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ گندھارا کے پہاڑ، غار، وادیاں، چشمے، پتھر اور درخت مہاتما بدھ کی زندگی کا گزشتہ جنم کے واقعات سے منسوب اور منسلک کر دیے گئے۔ گندھار کے مقام پر بدھ مذہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر سے مامور کیا گیا۔ تمام اہم شاہراہوں پر مہاتما بدھ کے مجسمے تراشے گئے اور وادی سوات اور افغانستان میں جی ٹی روڈ کے اوپر مہاتما کے دیو ہیکل مجسمے آج بھی موجود ہیں۔ گندھارا میں بدھ تراشی کا اصل مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب راجہ کنشک نے بدھ مذہب اختیار کیا۔ کنشک نے بدھ خانقاہیں اور بدھ اسٹوپے بنوائے۔ مہاراجہ اشوک نے عوام کی تعلیم کے لیے بڑی بڑی چٹانوں پر جو عام اور بڑے راستوں پر واقع تھی اپنے فرامین کو نمائندہ کروائے۔ گوتم بدھ کے مجسمے لاکھوں کی تعداد میں بننے شروع ہو گئے۔ اس وقت کے مجسموں کو تاریخ میں گندھارا آرٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گندھارا میں وادی پشاور، سوات، بنیر اور مالاکنڈ پتھر کے بدھ تراشی کے اہم مرکز تھے۔ گندھارا آرٹ کا واحد مقصد بدھ مذہب کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ یہ آرٹ راجہ کنشک کے دور حکومت میں بام عروج کو پہنچا۔ گندھارا آرٹ میں مہاتما بدھ کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ پاکستان میں گندھارا تہذیب کے آثار جن میں رہائشی مکانات، بازار، اسٹوپے، خانقاہیں وغیرہ شامل ہیں۔ مغرب میں درہ خیبر اور ڈیونڈ لائن سے لے کر مشرق میں مکیالہ اسٹوپا تک اور شمال میں شہرہ کراکم سے لے کر ضلع اٹک کی جنوبی حدود تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ علاقے تقریباً 175 میل شرقاً غرباً اور 220 میل شمالاً جنوباً سے ہیں۔ اس کا اکثر حصہ کوہستانی ہے۔ یہ تمام علاقہ بدھ مذہب کے آثار سے بھرا پڑا ہے۔ اسٹوپے مہاراجہ اشوک کے زمانے سے ہی ہیں، حتیٰ کہ مہاراجہ اشوک سے پہلے مشہور شاہراہوں میں 8 بڑے اسٹوپوں کی تعمیر کر کے ان میں مہاتما بدھ کے برکات دفنا دیے گئے۔ کنشاک بادشاہ کنشک نے بدھ مت اختیار کرنے کے بعد پوری سلطنت میں بہت سی شاندار خانقاہیں بنوائی۔ ہیمن سانگ نے گندھارا موجودہ سوات کا 7ویں صدی میں دورہ کیا۔ انہوں نے 1400 بدھ خانقاہوں کا ذکر کیا۔ اگرچہ اس وقت خانقاہوں اور اسٹوپوں کی زیادہ تعداد سفید ہند قوم کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی۔